بنسبت احاد کی ان کی تعداد وہ کافی جو ہے نا وہ کم ہے۔ ہاں جو احادیث قدسیہ ہے اس کی تعداد انہوں نے بیان کی ہے، وہ جو 272 ہے غالباً احادیث قدسیہ کی بات جو یہاں کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک سوال پوچھے تو احادیث قدسیہ کے بارے میں اگر پوچھے نا تو وہ امام مسلم نے خود لکھا بھی ہے اور وہ 272 تعداد ہے، اور وہ ایک کتاب میں لکھا بھی، وہ کتاب کا نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں جو ہے نا وہ الاحادیث القدسیہ اس طرح کوئی نام ہے اس کتاب کا۔ عبدالرؤف منادی نے لکھا، ہاں جی عبدالرؤف منادی نے، کس نے لکھا ہے؟ عبدالرؤف منادی نے وہ کتاب جو ہے نا وہ لکھی ہے، جس کے اندر میرے خیال سے 272 احادیث وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب خبر احاد پر آتے، خبر واحد کسے کہا جاتا ہے اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دوں۔ خبر احاد جو ہے نا احد کی یہ جمع ہے جس کا معنی ہے خبر واحد وہ ہے جس کے ایک راوی وہ روایت کر، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لی کہ خبر واحد لغوی اعتبار سے اس کا یہ معنی ہے کہ جس کو ایک جو ہے نا وہ کیا کرے، وہ راوی اس کو وہ روایت کرے، لیکن اس کا جو اصطلاحی اور صحیح معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے کہ جس میں متواتر کی شرائط وہ نہ پائی جائے، بس چاہے وہ جو بھی ہو، جہاں پر متواتر کی شرائط نہ پائی جائے نا تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو خبر احاد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی خبر واحد کی اصطلاحی اور لغوی تعریف۔ اب ہم آ جاتے ہیں، ہم اس کی وہ پڑھ لیتے ہیں، اقسام پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، خبر واحد و تعدد روات کے اعتبار سے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ میں ساروں کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خبر مشہور، نمبر 2 خبر عزیز، نمبر 3 خبر غریب۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہے۔ اچھا اب میں ہر ایک کی تعریف بتاتا ہوں۔ دیکھو خبر مشہور یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ ایک حدیث کو ہر طبقہ میں اگر 3 راوی یا 3 سے زیادہ روایت کرے، یہاں تک کہ وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے نا تو اس کو ہم حدیث مشہور کا خبر مشہور یا حدیث مشہور کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہر طبقہ میں اگر ایک ہاں بالکل خبر احاد کی یہی تعریف ہے نا۔ خبر احاد کیوں نہیں یہ سوال مجھ سے خود پوچھے گا، یہ بن سکتی ہے نا۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، یہ جو خبر مشہور ہے نا جس میں راویوں کی تعداد کم از کم 3 ہو، کتنی ہو؟ 3 ہو۔ آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ خبر واحد کی تعریف تو ہم نے یہ کی کہ جس میں متواتر کی شرائط نہ پی جائے، لیکن جو آپ نے تعریف کی نا کہ جس کو ایک راوی روایت کرے وہ خبر واحد ہے، لیکن یہ لغوی تعریف ہے۔ یہ کون سی تعریف ہے؟ یہ لغوی ہے، یہ اصطلاحی تعریف نہیں ہے۔ اصل تعریف اصطلاحی ہوتی ہے، یہ تو آپ نے لغوی تحقیق کی ہے نا، لغوی تعریف کی، اور یہ جو اصطلاحی تعریف اس کی جمع نہ ہو، ہاں بالکل کم نہ ہو، نہیں نا، میں بتا دوں نا، دیکھو خبر یہ تعدد روات کے اعتبار سے خبر واحد کی اقسام ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہو، دیکھو خبر مشہور جو ہوتی ہے نا، چاہے خبر مشہور ہو، چاہے عزیز ہو، چاہے غریب ہو، یہ جو خبر احاد کی قسمیں ہیں یہ کبھی بھی خبر متواتر ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی قسمیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو مشہور میں وہ کیا ہوتی شرائط پائی جاتی ہے خبر متواتر کی، نہ عزیز میں اور نہ کس میں، نہ غریب میں، کیونکہ خبر مشہور میں راوی کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ہر طبقہ میں کم از کم 3 ہوتی ہے نا، اور متواتر میں کتنی تھی؟ اس کی شرط نمبر 1 کیا تھا کہ کم از کم تعداد 10 ہوگی نا، کم از کم کتنی ہوگی؟ ہاں 10 سے کم نہیں ہوگا، 10 سے کم ہوا تو وہ متواتر نہیں کہلائے گا، کیونکہ کم از کم منیمم وہ ہے، کم از کم کیا ہے وہ، اگر 10 سے کم ہوگا تو وہ متواتر نہیں بلکہ وہ مشہور میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی مشہور کی وہ تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں اس پر، یہ خبر عزیز پر۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ خبر عزیز کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کے ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد 2 سے کم نہ ہو، 2 سے
دو سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ دو سے زیادہ ہوگا وہ تو مشہور میں وہ چلا جائے گا، لیکن کم از کم اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ دو ہوگی، اور دو سے کم وہ نہیں ہوگی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خبر عزیز کہیں گے۔ یہ مثالی بھی پھر میں آپ کو سمجھا دی، مثالوں سے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تو اس کو خبر عزیز کہیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے خبر غریب۔ خبر غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر غریب یہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں وہ ایک ہوگا۔ وہ کتنا ہوگا؟ ایک ہوگا، تو اس کو خبر غریب۔ لیکن خبر غریب کی پھر دو قسمیں، ایک ہوتا ہے غریب مطلق اور ایک ہوتا ہے غریب نسبی، یا اس کا دوسرا نام ہے فرد مطلق یا فرد نسبی۔ فرد مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر راوی کا ایک ہونا سند کے شروع میں ہونا تو اس کو فرد مطلق کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ فرد مطلق اگر ابتدا میں ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، یہ جو حضرت عمر فاروق نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے سنی ہے۔ اس حدیث کی روایت میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے، اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب ابتدا میں سند کی شروع میں، یعنی سند کی جہاں صحابی ہو اور وہاں روایت کرنے والا راوی اکیلا ہو تو اس کو غریب مطلق یا فرد مطلق کہا جائے گا۔ لیکن اگر یہ تفرد ہو اور یہ اکیلا پن یہ سند کی ابتدا میں نہ ہو بلکہ کسی درمیان میں ہو، کس میں ہو؟ درمیان میں ہو، سند کی درمیان میں ہو، تو اس کو فرد نسبی کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ فرد نسبی وہ کہا جائے گا۔ اس کی میں آپ کو مثال سمجھا دوں۔ مثال ایک حدیث ہے، وہ تو بہت سے راویوں نے آپ علیہ السلام سے روایت کی ہو، لیکن اس بہت سے صحابہ سے یا بہت سے راویوں سے پھر درمیان میں اکیلا ایک صحابی وہ روایت کر رہا ہو، تو اس کو فرد نسبی کہا جائے گا، یا اس کو غریبی نسبی کہا جائے گا۔ سمجھ آ گئی یہی بات آپ کو؟ ہاں جی، کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں نا؟ نہیں، آپ پوچھیں نا، کیا سمجھ نہیں ہے بتائیں مجھے۔ نہیں، یہ غریب حدیث، ہاں یہ دیکھو، یہ آسان ہے نا۔ دیکھو میری بات سنیں، خبر متواتر کی آپ نے تعریف یہ کہ نا کہ خبر متواتر وہ ہوتی ہے کہ جس میں راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں 10 سے کم نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو خبر احاد ہوتی ہے نا، خبر احاد وہ ہوتی ہے، بس سمپل آپ اس کو تعریف کو یاد رکھیں کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے لغوی اعتبار سے کہ جس کو روایت کرنے والا ایک راوی ہو، لغوی اعتبار سے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے خبر واحد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں متواتر کی شرائط نہ پائی جائے، جس میں متواتر کی شرائط نہ پائی جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خبر مشہور میں متواتر کی شرائط پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی نا، تو خبر مشہور کیا ہوا؟ خبر احاد کی ایک قسم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ آپ سے یہ پوچھے نا، اچھا اب ایک اور بات آپ کو، اگر وہ آپ کو وہ خود یہ کہہ دے کہ خبر واحد کی تعریف تو یہ ہے کہ جس کو روایت کرنے والا ایک راوی ہو، اور پھر وہ آپ سے پوچھے کہ اس کی اقسام کتنی ہیں، آپ کو کہ سر اس کی 3 قسمیں ہیں، عزیز ہے، مشہور ہے، اور کیا ہے؟ غریب ہے۔ وہ آپ سے پوچھے کہ مشہور کی تعریف کیا ہے، آپ کہو گے کہ سر مشہور وہ حدیث ہے کہ جس میں ہر طبقے میں کم از کم راوی کی تعداد 3 ہو۔ کیا ہو؟ 3 ہو۔ تو وہ اگر آپ پر پھر سوال کرے کہ آپ نے تو خود بولا یا میں نے جب ابھی تعریف کی کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جس میں روایت کرنے والا ایک ہو، تو جہاں خود روایت کرنے والا ایک ہو تو اس کی اقسام میں پھر تعداد 3 کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ جواب دو گے کہ سر خبر واحد کی جو تعریف آپ نے کی ہے نا، یہ اصطلاحی تعریف نہیں ہے، یہ شرعی تعریف نہیں ہے، یہ آپ نے لغوی تعریف کی ہے۔ آپ نے کون سی تعریف کی ہے؟ لغوی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، یہ آپ نے لغوی تعریف کی ہے۔ بات کو غور سے سنیں۔ جو اصطلاحی تعریف ہے، جو قابل قبول تعریف ہے، جو قابل قبول تعریف وہ یہ ہے کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جس سے متواتر کی شرائط نہ پائی جائے۔ لہذا جب ہم نے یہ تعریف خبر واحد کی
تو اس اعتبار سے ہم پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ پھر مشہور بھی خبر واحد کی ایک قسم ہے، عزیز بھی ہے اور غریب بھی، کیونکہ مشہور میں بھی وہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی متبادل